کبھی نہ کبھی یہ سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے نا، کہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ چلیں آج اسی گہرے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اسلام کی روشنی میں۔ اور دیکھیے، یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ صدیوں سے بڑے بڑے فلسفی، مفکر اور ہم جیسے عام لوگ سبھی اس کے بارے میں سوچتے آئے ہیں۔ تو چلیں پھر اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ تو اتنے بڑے سوال کا جواب حیرانگیز طور پر صرف 3 چیزوں میں چھپا ہے: خدا کو جاننا، اس سے محبت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بس یہ تینوں چیزیں مل کر ہی زندگی کے مقصد کی پوری تصویر بناتی ہیں۔ چلیں اب ان تینوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اس سفر میں ہمارا پہلا پڑاؤ ہے عبادت۔ اب دیکھیں، عبادت کا مطلب صرف کچھ رسمیں ادا کر دینا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اپنے خالق کے ساتھ ایک گہرا، ایک ذاتی رشتہ بنانے کا نام ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں جھلکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رشتہ بنے گا کیسے؟ تو اسلام ہمیں اس کے لیے بڑے عملی طریقے بتاتا ہے، جیسے کہ نماز جو دن میں 5 بار ہمیں یاد دلاتی ہے، پھر روزہ جو خود پر قابو پانا سکھاتا ہے، زکوٰۃ جس سے ہم معاشرے کا خیال رکھتے ہیں، اور حج جو اللہ کے لیے سب کو ایک کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف کام نہیں ہے، یہ اصل میں اس رشتے کو مضبوط کرنے والے ٹولز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب عبادت سے اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے تو اگلا قدم خود بخود آتا ہے، اور وہ ہے اطاعت۔ مطلب سیدھا سا ہے کہ جس ذات کو پہچان لیا، جس سے محبت ہو گئی، پھر اسی کی خوشی کے لیے جینا، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ اور ہاں، اطاعت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ بالکل ایک گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے، ایک پہیا اچھے کام کرنے کا اور دوسرا پہیا برے کاموں سے بچنے کا۔ جب یہ دونوں پہیے ساتھ چلتے ہیں تبھی زندگی کا توازن قائم ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اپنے آخری اور تیسرے سٹون کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اس زندگی کو ایک امتحان سمجھا جائے۔ یہ تیسرا نقطہ یہ زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ دنیا ایک ایگزام ہال کی طرح ہے، اور اس ایگزام میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس نے کتنے سوال حل کیے، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس نے سب سے اچھا کام کیا۔ یہاں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی اور نیت کی اہمیت ہے۔ اور یہ آئیڈیا کہیں اور سے نہیں بلکہ سیدھا قرآن سے آیا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی تو یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہمیں پرکھا جائے کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے کاموں میں، اپنے کردار میں سب سے بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ان تینوں چیزوں کو جوڑتے ہیں: عبادت، اطاعت اور امتحان۔ ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مقصد کی فائنل تصویر کیسی لگتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ زندگی کا مقصد ایک پورا سفر ہے۔ اس کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا، اللہ کو پہچاننا۔ جب پہچان ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اطاعت خود بخود ہوتی ہے، اور یہی اطاعت ہے جو ہمیں زندگی کے امتحان میں کامیاب کرائے گی۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے لیے ہے، اگر زندگی کا مقصد ہی بہترین عمل کرنا ہے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں وہ بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔